السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیمینار میں میرا موضوع مولانا احتشام الدین اصلاحی علیہ الرحمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی درسگاہ مدرسۃ الاصلاح سرامیر کا قیام سن 1908 میں مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس کی فکری تاسیس و تعمیر میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ کا اہم کردار رہا ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہاں اپنے منہاج فکر کے مطابق اساتذہ کی تربیت کی اور ایک کارواں تشکیل دیا۔ اس کارواں کے دو اہم نام مولانا اختر احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے مدرسۃ الاصلاح کے تدریسی منہاج کی تنظیم و تربیت میں کلیدی رول ادا کیا ہے اور فکر فراہی کی تشہیر و تدریس کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کی ہے۔ اس ٹیم کے ایک ممتاز رکن مولانا احتشام الدین اصلاحی تھے۔ مولانا احتشام الدین اصلاحی نے مولانا اختر احسن اصلاحی سے خاص تربیت حاصل کی تھی۔ مولانا احتشام الدین اصلاحی ابن شیخ جنید احمد کی ولادت اعظم گڑھ کے ایک موضع منڈیار میں 1926 عیسوی کو اپریل کے مہینے میں ہوئی۔ ان کا اصل وطن قصبہ پھول پور سے چند میل کے فاصلے پر واقع موضع پور امبیسا تھا۔ ان کے والد شیخ جنید احمد نے رشتے کی وجہ سے 1920 عیسوی کے آس پاس منڈیار میں نقل مکانی کر لی تھی۔ مولانا احتشام الدین اصلاحی نے میڈل تک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1938 عیسوی میں مدرسۃ الاصلاح کے درجہ فارسی میں داخلہ لیا۔ مولانا کا شمار مدرسہ کے ہونہار طلبہ میں ہوتا تھا۔ مولانا 1946 عیسوی میں مدرسۃ الاصلاح سے فارغ ہوئے اور فراغت کے بعد چند ماہ موضع نیاؤج میں مولانا بدر الدین اصلاحی کے یہاں قیام کر کے ان سے فارسی زبان میں درک حاصل کیا۔ مولانا بدر الدین اصلاحی کو فارسی زبان پر غیر معمولی دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے ہی مولانا فراہی کے فارسی کلام دیوان پہلوی کو ترتیب دے کر اس پر عالمانہ مقدمہ تحریر کیا ہے۔ مولانا احتشام الدین صاحب کی 1947 عیسوی میں مدرسۃ الاصلاح سے بحیثیت استاد وابستگی ہوئی اور آپ نے 1947 عیسوی سے 2009 عیسوی تک مسلسل 63 سال مدرسے کی مختلف حیثیتوں سے خدمت کی۔ نگراں رہے، مطبخ کے انچارج، مدرس اور صدر مدرس بھی رہے۔ مدرسے کی تاریخ میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک صدر مدرس کے منصب پر فائز رہنے والے وہ پہلے شخص تھے۔ مدرسے کے لیے مالیات کی فراہمی کے مقصد سے آپ ملک و بیرون ملک کے اسفار بھی کیے اور مالیات کے استحکام کی پوری کوشش کی۔ قرب و جوار میں آپ کی شناخت اصلاح کے مولوی صاحب کی حیثیت سے تھی۔ مولانا کو دعوت و تبلیغ اور تقریر و خطابت سے بھی دلچسپی تھی، لیکن آپ اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے سے گریز کرتے تھے۔ اخیر عمر میں جب مدرسہ کے بعض اساتذہ کی کوششوں سے انجمن اصلاح معاشرے کی تجدید ہوئی تو مولانا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اجلاس میں شریک ہوتے تھے اور اصلاح معاشرے کے کام کو تحریک دیتے تھے۔ نحو و صرف کی تدریس میں آپ کو امتیاز حاصل رہا ہے۔ اس فن میں مولانا محترم کو مہارت تامہ حاصل تھی، بلکہ وہ مدرسۃ الاصلاح کے سیبویہ کہے جاتے تھے۔ مولانا احتشام الدین اصلاحی مدارس کی دنیا میں نحو و صرف میں اتھارٹی مانے جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے آپ کو ندوہ میں نحو و صرف کی تدریس کی پیشکش کی تھی، لیکن مولانا نے اسے قبول نہیں کیا۔ قواعد اللغۃ العربیہ اور مفصل جیسی نحو کی بنیادی کتابیں مولانا احتشام الدین اصلاحی کو ازبر تھیں۔ آپ کے تلامذہ کے بقول مفصل جیسی مشکل کتاب کو مولانا اس طرح پڑھاتے تھے کہ نحو کی مشکل کتاب آسان ترین معلوم ہوتی ہے۔ لوگوں کے مطابق مولانا کو مدرسۃ الاصلاح سے والہانہ اور جذباتی لگاؤ تھا۔ ترانہ مادر علمی جب پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں سے میں آنسو ڈبڈبانے لگتے تھے۔ مولانا علم و عمل، دانائی اور وجاہت کا پیکر تھے، گویا ان عناصر اربع سے ان کی تجسیم ہوئی تھی۔ ان میں مسائل کے فہم اور ان کے حل کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ مولانا کے اندر اصابت رائے کے ساتھ حسب ضرورت صلابت رائے بھی تھی۔ شخصیت میں عفو و درگزر کا عنصر غالب تھا، البتہ کسی بھی طرح کے دباؤ کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ مولانا طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہر دم پیش رہتے تھے۔ آپ شاگردوں کو بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے اور ان کی ہر طرح کی بہتری کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک استاد نے مغضوب الغضب ہو کر کلاس میں اپنے ایک شاگرد پر ہاتھ اٹھا دیا تھا تو مولانا کی اس وقت کی بے چینی دیدنی تھی۔ مولانا یہ منظر دیکھ کر مضطرب ہو گئے اور کہا اسے چھوڑ دیجئے، مارنا ہے تو مجھے ماریے۔
مولانا احتشام الدین اصلاحی کی زندگی کی سب سے بڑی سرفرازی یہ ہے کہ ہزاروں طلباء آپ سے فیضیاب ہوئے اور وہ نہ صرف اپنے ملک ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بلاد عرب اور ہندوستان کے بے شمار جامعات میں تدریسی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس ادارے سے مولانا کی فعال وابستگی ایک زرعی دور کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا کے ارشد تلامذہ میں مولانا امانت اللہ اصلاحی، ڈاکٹر محمد عنایت اللہ سبحانی، پروفیسر اشتیاق احمد ذلی، پروفیسر الطاف احمد اعظمی اور مولانا محمد اجمل ایوب اصلاحی جیسی شخصیات شامل ہیں۔ مدرسۃ الاسلام میں آپ کی تدریس کا دورانیہ 1947 سے 2009 تک محیط ہے۔ 2009 میں آپ پیرانہ سالی اور ضعف و نقاہت کی وجہ سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ مولانا بڑی خوبیوں کے مالک تھے، خلوص و ایثار کے پیکر تھے، مدرسے سے غیر معمولی محبت کرتے تھے۔ مولانا اختر احسن اصلاحی کے بعد اس مدرسے پر جان و تن پیدا کرنے کی روایت کو اگر کسی نے صحیح معنوں میں قائم رکھا تو وہ مولانا کی ہی ذات گرامی ہے۔ ایسی شخصیات اداروں کو بڑی قسمت سے میسر ہوتی ہے جو اپنے ذاتی مفادات پر اداروں کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے اور ہمہ آن ان کی خدمات کے لیے تیار رہتی ہے۔ مولانا احتشام الدین اصلاحی کا 3 مئی سن 2016 سے شنبہ کو تقریباً 9 بجے انتقال ہو گیا اور بعد نماز عصر ان کے وطن موضع منڈیار میں ان کی تدفین ہوئی۔ جنازہ مولانا کے محبوب شاگرد مولانا سرفراز احمد اصلاحی صاحب نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، فردوس بری میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔